صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. تو فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا اور خدا کہے گا ان کو جہنم کے حوالے کر دو. کہیں گے پروردگار ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے, ہم تو روزہ بھی رکھتے تھے, ہم تو عبادت بھی کرتے تھے, پھر ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی کہ تم نے میرے نبی کو قتل کیا ہے. یہ تعجب میں کہے گا خدا میں تو 1970 میں پیدا ہوا, اس وقت تو تیرا کوئی نبی نہیں تھا. میں تو 60 اور 88 میں پیدا ہوا, اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا. اے خدا میں نے کون سے نبی کو قتل کیا؟ ارے میں تو اس کو کلمہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا, میں تو روزے رکھ کے تھک گیا, میں تو نمازیں پڑھ کے تھک گیا. اللہ کی آواز آئے گی میں نے 2 نبی تجھے دیے تھے, ایک نبی ایکسٹرنل تھا, ایک نبی انٹرنل تھا. ایکسٹرنل نبی کا نام تھا محمد, انٹرنل نبی کا نام تھا عقل. تم نے اپنی عقل کو قتل کیا. فرمایا وہ قاتل عقل ہے جو حق کو چھوڑے اور باطل کے پیچھے جائے. وہ زمانہ گیا کہ آپ حدیثیں پڑھیں, روایتیں پڑھیں اور کسی کو شیعہ بنائیں. بہترین طریقہ کسی کو اہل بیت کے در پہ لانے کا ہے عقل. اور تعجب سے کہنا پڑتا ہے جو در عقل کے ماننے والے ہیں اگر انہی میں بے عقلی آ جائے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اپنے عقیدوں کی بنیاد عقل بناؤ. ہم نے عقیدوں کی بنیاد نقل بنائی. چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کا, مجلس میں لائے مومن نے نعرہ مارا نعرہ حیدری, بچہ سیکھ گیا کل مجھے بھی مارنا ہے. اس نے نقل سے نعرہ مارا, عقل سے نہیں مارا. یہ جوان ہو گیا نعرہ مارتا رہا, یہ نقل والا نعرہ ہے, عقل والا نہیں ہے. عقل والا وہ نعرہ ہے جو میدان احد میں نبی نے مارا تھا, جو یقین کر کے مدد مانگے, وہ عقل کا نعرہ ہے. کیا ہے کہ آج کا ہی مسلمان ہے نا, کلمہ پڑھتا ہے لیکن بدفعلی بھی کرتا ہے, ایکٹر ہے, ایکٹریسز ہے, ڈانسر ہے, مختلف کاموں میں ہے. رمضان میں دوپٹہ, رمضان ختم ہوا دوپٹہ گیا. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ تو کہہ رہی ہے, لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے, لیکن یہ لا الہ الا اللہ نقل والا ہے, عقل والا نہیں ہے. کیونکہ عقل کبھی نہیں کہتی کہ خدا صرف رمضان میں ہوتا ہے. خدا تو پورا سال ہے. عقل کبھی نہیں کہتی کہ حسین صرف مجلس میں ہوتے ہیں. عقل کہتی وہ ہر جگہ ہے. تو وسلموا تسلیما کا مطلب مسلمان نے سمجھا نہیں. اس نے صرف نقلن لا الہ الا اللہ کہا. اس نے علی کو مجلس سے لیا, بچپن سے سنتا ہوا. یہ جھگڑے ہوتے کیوں؟ جب مجتہد فتویٰ دیتا ہے فلاں کام نہ کرو, مومن لڑ پڑتا ہے بچپن سے کر رہا ہوں. اچانک کہہ رہے چھوڑ دو, بچپن سے کر رہا ہوں, یہ میرے وجود کا حصہ بن چکا ہے. بھائی دین عقل پہ چلتا ہے, دین نقل پہ نہیں چلتا. اگر خدا نقل کی بات کو مانتا تو ان بت پرستوں کا کیا قصور تھا جو بچپن سے بت پرستی میں تھے؟ تبھی معصوم فرماتے جب قیامت کے دن خدا لائے گا کسی مسلمان کو اور کہے گا بتا تم نے مجھے سجدہ کیا تو کیوں کیا؟ اگر جواب یہ ملا خدا تمہیں اس لیے سجدہ کیا کیونکہ میرے ماں باپ کرتے تھے, میرے آبا و اجداد کرتے تھے, فوراً خدا بت پرست کو لائے گا, بتا تو نے بت کو سجدہ کیوں کیا؟ وہ بھی کہے گا میرے ماں باپ کرتے تھے, میری سوسائٹی کرتی تھی, میرا معاشرہ کرتے تھا. خدا اب اس سے کہے گا تو بتا کروں تو کیا کروں؟ جواب دونوں کا ایک ہے. اگر اسے جزا دوں تو تجھے بھی دینی ہے, اگر تجھے سزا دوں تو اسے بھی دینی ہے, کیونکہ دونوں نے نقل سے مانا ہے, کسی نے عقل سے نہیں مانا. یہی تو معیار ہے کہ علی کو ہم نے اگر امام مانا تو عقل سے مانا. اگر نقل سے ماننا تھا تو پہلے خلیفے کو مانتے, دوسرے کو مانتے, تیسرے کو مانتے, کیونکہ وہ قبائل کی رسم پہ بنے تھے. لیکن ہماری عقل تسلیم نہیں کر رہی.